السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں امین بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت شکر۔ کیا سانحات پہ سانحات ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کب تک ہم یہ قوم سانحات کو برداشت کرے گی؟ حضرت کس سانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ بھائی سارم والے سانے کی بات، کوئی ایک ثانیہ تھوڑی ہے، سارم والا ثانیہ۔ یہ جو میرے خیال میں نارتھ کراچی میں بچے کی جو ٹینک سے لاش وغیرہ ملی ہے، جی اسی بچے کی بات۔ بس کیا کہیں، سارم چلا تو گیا، لیکن بیچارہ بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں جیسے ثانیات بے نقاب کر کے جاتے ہیں وہ بھی کر گیا۔ یہ دیکھیں، وہ تو ہمارے لیے تو صرف ایک خبر ہے، لیکن کسی ماں کا بیٹا تھا، باپ کا لاڈلا تھا وہ۔ اور کب تک، اس سے پہلے زینب تھی، پھر ایک عیسیٰ نگری کی ایک بچی تھی فرشتے، پھر اب سارے میں گارڈن کے 2 بچے ہیں۔ تو آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہماری قوم، تو آپ ریکال کرا رہے ہو، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے۔ بس یہی تو المیہ عادت، ہماری قوم کا جو ہے نا حافظہ بڑا کمزور ہے، یا بھول جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قومیں تو سانحات کو نہیں بھولتی۔ اول تو ہم قوم نہیں ہیں، پھر ہم کوئی غلام ہیں؟ کون ہے؟ وہی بات ہے، ہم غلام ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ غلام قوموں میں اور شکست خوردہ قوموں میں کیا فرق ہے، تو ہم تو غلام قوم ہیں۔ اب سارم کو ہی دیکھیں نا کہ کیا اس کے ماں باپ پہ گزر رہی ہے۔ لوگ بھول جائیں گے، کیا اس کے ماں باپ بھول سکیں گے اس کو؟ ابھی بھی اس کے ماں باپ بیچارے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں کہ ان کو انصاف ملے، قاتل پکڑے جائیں۔ وہی جو ہے وہ، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹینک سے ملی ہے وہ سارم کی لاش ہے؟ وہ اس قوم کی لاش ہے، حضرت ہمارے بدبودار نظام کی لاش ہے، ہمارے بالکل سڑے گلے نظام کی لاش ہے، کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہ جس نظام میں امین بھائی کیسے بدلا جائے گا؟ کون بدلے گا؟ آپ اور میں بدلیں گے۔ کیسے بدلیں گے؟ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ اس کو بدلے، اپنے اندر تبدیلی لائے۔ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے خود کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ پہلے خود کو تو ہم جو ہے ایک متحرک اور منظم اور ایک اچھا باوقار شہری بنائیں۔ میں آپ سے اختلاف کروں گا، انفرادی طور پہ تبدیل ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ غور کر لیجئے، قوموں کے اندر تبدیلی تب آئی ہے جب اجتماعی نظم کے ساتھ تبدیل ہوئے۔ اجتماعی نظم لانے کے لیے کہیں نہ کہیں انفرادی تبدیلی بھی تو ضروری ہے نا، کہ انفرادی طور پر انسان کے اپنے اندر اس اجتماعی نظم کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، یا اس اجتماعی نظم کو قبول کرنے کی خواہش تو ہو نا۔ نہیں، قوموں کے نظام تبھی تبدیل ہوتے ہیں جب ان کے اندر اجتماعی نظم آئے، اور وہ اجتماعی نظم لانے کے لیے ان لوگوں کو جن کو قوم فالو کرتی ہے، اب چاہے وہ طبقہ مذہبی ہو چاہے وہ طبقہ سیاسی ہو، ان کو جدوجہد کرنی پڑے گی، ان کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا۔ کیسے آئیں گے؟ کب تک؟ آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز وقتی ہوتی ہے۔ ابھی سارم کے ہی کیس کو دیکھ لیں کہ لوگ جا رہے ہیں، این جی اوز کے لوگ جا رہے ہیں وہاں، جا کے اس کے ماں باپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کے جسموں، ان کے زخموں کو کورید رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیسا تھا، کب گیا، کب آیا۔ یار ان کا بچہ دنیا سے گیا ہے، آپ ریپیٹ کوشچنس کر کے اپنے جو ہے ویڈیوز یا اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے جو ہے ان سے ایسے سوال کرتے ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کل کچھ ٹائم ہوگا، آج محلے کے لوگ بیٹھے ہیں، کل کچھ لوگ کام پہ چلے جائیں گے، اتوار کو چھٹی ہوگی، کچھ اور لوگ اس کے ساتھ ادارے ہمدردی کر کے دھرنے میں بیٹھیں گے، پرسوں ترسوں اس کے ماں باپ بھی بیچارے تھکا رہے ہیں۔ امین بھائی یہ تو وہی پرانی باتیں ہو گئی ہیں، یہ ہم کرتے رہیں گے۔ حل بتائیں، حل کیا ہے؟ تو وہی آپ نظام کی تبدیلی کریں، نظام تبدیل کریں۔ جب ایک چیز، ایک سسٹم آپ کے ملک کو نہیں چلا پا رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ ناکامی ہی ناکامی ہو رہی ہے، ہم سے جو ہے وہ بعد میں آزادی حاصل کرنے والے یا انقلاب لانے والے ممالک، ان کی ترقی آپ دیکھیں۔ آپ افریقی ممالک کہیں دیکھیں گے جہاں ہم سے زیادہ بہتر سہولیات مل رہی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہیں جائیں، 2002 میں دبئی کی حالت دیکھیں کہ دبئی کیسا تھا اور آج دبئی کیسا ہے۔ آپ کہیں بھی بہتری دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک چیز نظام میں بہتری، یہ تو آپ مادی ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ مادی ترقی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جب قوم کے اخلاق کا زوال آ جائے، اس کی درستگی کیسے ہوگی، اس کی بہتری کیسے ہوگی؟ اخلاقیات کی درستگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس، ایک آپ کی عبادت گاہ اور ایک آپ کی درس گاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی جگہوں سے کوئی کوالٹی ایجوکیشن یا صحیح میسج جو ہے وہ عوام تک ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ یہی مسلمان قوم ہے کہ جس کو حرمت انسان سکھائی گئی ہے،
یہی مسلمان قوم ہے جس کو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں. تو آج اس قوم کا حال آپ دیکھیں. کیا پاکستان میں تو صفر ہے. پھر اگر آپ غور کریں گے 0/0 ہے, کوئی نتیجہ نہیں ہے. اسی طرح آپ اسکولوں کی حالت دیکھیں گے, صرف نمبرز کی دوڑ ہے. بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈز لے کر آ رہا ہے, اس کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ اس کی کوئی تربیت نہیں ہے. آپ چھوٹا سا بچہ جس کا بچپن ابھی شروع ہوتا ہے, 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو آپ اسکول بھیج دیتے ہیں, جونیئرز, نرسری, پری. ہم کہیں اور چلے گئے امین بھائی, واپس آئیں. قوم کو کس سے جگائیں گے؟ قوم کو تو مستقبل کے کس سے مہمان پوچھا بچے جائے ہیں نا, کس سے پوچھا جائے؟ ان سے پوچھا جائے کہ قوم جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے, جس میں آپ کا جو ہے وہ ہر طرح کا مذہبی طبقہ شامل بھی ہے, ہر طرح کا سیاسی طبقہ شامل بھی ہے, ہر طرح کا وہ انفلوئنسر جس کے فالوورز ہیں کہ وہ اس نے عوام کو کیا. تو پھر یہاں ہم ہر اس فرد سے درخواست کرنی چاہیے, ہاتھ جوڑ کے التجا کرنی چاہیے جس کی کسی بھی اعتبار سے ویورشپ موجود ہے, فالوئنگ موجود ہے, کہ خدا کے واسطے اس قوم کی درستگی کے لیے, اس کے اخلاق کی درستگی کے لیے, اس کے نظام کی درستگی کے لیے اپنا انفرادی کردار جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ادا کیجئے. خدا کے واسطے اس نظام کی درستگی کے لیے کام کیجئے, اور یہ ہر فرد کو ایک اجتماعی سوچ, اجتماعی نظم کے ساتھ کرنا لازمی ہوگا. میں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں. آپ کا جو تجزیہ ہے بالکل صحیح ہے کہ یہی کرنا ہوگا, لیکن وقت کس کے پاس ہے؟ مذہبی طبقے کے پاس بھی وقت نہیں ہے, وہ اپنی آپس کی رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں, ان مسائل پر بحث کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے حل ہو چکے ہیں. سیاسی طبقے کے پاس بھی وقت نہیں ہے, وہ بھی اپنی سیاسی رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہ حل لوگوں پہ چھوڑتے ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مشورہ دیں کہ ان کے نزدیک اس کا حل کیا ہے, اور آنے والے جواب کے نتیجے میں پھر آگے کا کوئی لائے عمل ہماری کرتے ہیں. درخواست ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں یا جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں جو ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کا یا من حیث القوم ہمیں تبدیل کرنے کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.